یہ بیٹا حدیث نمبر 2 ہے، جس میں بتایا گیا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ ابھی طلبہ اس کو دیکھیں آپ کہ سچا اور دیانتدار تاجر کیسا ہوتا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ جب ہم سچا اور دیانتدار تاجر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کمائی کے عرف عام میں 3 مختلف طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو تاجر پیش ہے۔ اب وہ تجارت میں جو شخص بھی اپنا سامان تجارت بیچتا ہے، چاہے وہ کپڑا بیچے، جوتا بیچے، سبزی بیچے، پھل بیچے، بڑا بڑا مل اونر ہو، وہ سارے تاجر ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچا بھی ہو، وہ دیانتدار بھی ہو، یعنی جو مال کی ظاہری کیٹیگری ہے اس میں سچ بولنے والا ہو اور سچائی کی پرچار کرنے والا ہو، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ دیانتدار بھی ہو، یعنی صرف سچائی کی حد تک ہی نہ رہے بلکہ اس کے اندر دیانتداری بھی پائی جائے۔ یعنی جب مال وہ ہینڈ اوور کرے تو اس وقت جو کوالٹیز، جو صفات اس نے اپنے مال کی طے کی ہیں اسے دیانتداری کے ساتھ آگے پہنچائے، تو یہ دیانتداری ہوگی، دونوں صفات اس میں پائی جائیں گی۔ تاجر آدمی تو یہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے ہمارا ملازمت پیشہ افراد۔ ملازمت پیشہ میں دیکھیں اس میں جتنے لوگ بھی، مثلا آپ کے استاد ہیں وہ سارے ملازمت پیشہ ہیں، ایک پی این ہے وہ بھی ملازمت پیشہ ہے، ایک آفیسر ہے وہ بھی ملازمت پیشہ ہے۔ تو اس کے لیے صدوق کی صفت کب لاگو ہوتی ہے؟ اس کے لیے صدوق کی صفت اس وقت لاگو ہوتی ہے کہ جب ادارے نے اس سے جاب آفر کی ہے تو اس نے کچھ شرائط لگائی ہیں کہ ان صفات کا حامل شخص اپنے ڈاکومنٹس جمع کرا سکتا ہے۔ تو جس شخص نے اپنے ڈاکومنٹس صحیح اوریجنلٹی کے ساتھ جمع کرائے ہیں، اس میں کوئی فورجری نہیں کی، اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے اس دعوے میں سچا ہے کہ میں اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں۔ اگر اس کو جاب مل جاتی ہے تو پھر وہ جاب حاصل کرنے کے بعد وہ بددیانتی نہ کرے بلکہ اس کو کمال تندہی کے ساتھ اور مکمل دیانتداری کے ساتھ اس کو انجام دے، تو یہ دیانتداری اس کی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ یعنی وہ کام چوری نہ کرے، وقت پہ سارے کام کرے، تو یہ ہے۔ تیسرا کام ہے مزدور کا کام۔ مزدور کے لیے سچائی یہ ہے کہ وہ قوی ہو، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹے، شو ہو رہا ہے نا؟ تو اور اس کے بعد ہے امین بھی ہو، دیانتدار بھی ہو۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ جب انہیں ملازمت پہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا ان خیر من استاجرت القوی، کہ جسے آپ مزدوری پہ رکھ رہے ہیں وہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے۔ جسمانی طاقتور ہونا اور اس کے اندر اتنی قوت اور استعداد کا ہونا کہ وہ کام کر سکے، یہ قوی ہونے کی علامت ہے۔ پھر امین بھی ہو، تو یہ وہ کام ہے جو اسے سر انجام دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ وہ ناپ تول کو، جو اب تجارت کے لیے جنرل ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلی بات ہے ناپ تول کو پورا کریں۔ قرآن کریم میں آتا ہے اوفوا الکیل والمیزان، پیمائش اور میزان کو پورا کرو، پیمائش بھی پوری کرو، میزان بھی پورا کرو۔ یعنی جو چیزیں پیمائش سے ہم حاصل کرتے ہیں، ہم زمین حاصل کرتے ہیں پیمائش کے ساتھ، کپڑا حاصل کرتے ہیں پیمائش کے ساتھ، اس پیمائش کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور جن چیزوں کو ہم تول کر حاصل کرتے ہیں وزن کے ساتھ، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت میں جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہے، اس میں فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ پیمائش حاصل کرتے ہیں لوگوں سے تو پوری حاصل کرتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو پیمائش کر کے دیتے ہیں یا ان کو وزن دیتے ہیں، یکسرون، وہ کمی کرتے ہیں، تو وہ کمی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جو پیمائش کرنے والوں کے حوالے سے بات بتائی گئی ہے۔ پھر اور ہے اقیم الوزن بالقسط، کہ انصاف کے ساتھ وزن کو پورا کرو۔ نمبر 2 جو ایتھک ہے وہ یہ ہے میزان میں کمی نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے لا تکسروا المیزان، میزان میں کمی نہ کرو۔ تیسرا کام ہے ملاوٹ نہیں کرنی۔ حدیث میں آتا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے دھوکہ دہی سے اجتناب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تجارت کرو تو کہا کرو لا خلابہ، کہ دھوکہ دہی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے جی۔
نمبر 5 ہے معیار کو بہتر بنانا، یعنی مال کی جو کمی ہے اس کو ظاہر کر کے بتایا جائے کہ یہ جو ہے نا آپ نے مال میں فلاں کمی کی ہے، لہذا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے قافلوں کو باہر جا کر نہ ملا جائے۔ حدیث میں آتا ہے لا تلقوا الرکبان، کہ قافلوں کو باہر جا کر نہ ملو۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص باہر جا کر ملتا ہے، بیوپاریوں کو مارکیٹ کے ریٹ کا اندازہ نہیں ہوتا، انہیں مارکیٹ میں آنے دیا جائے تاکہ وہ مارکیٹ کا ریٹ معلوم کر سکیں اور اس کے مطابق اپنا جو ہے نا مال وہ آگے کر سکیں، بیچ سکیں۔ پھر فرمایا کہ قسم نہیں کھانی چاہیے، یعنی دیانتداری اچھے اور دیانتدار تاجر کی شرط یہ ہے کہ وہ قسم نہ کھائے، اور جب قسم نہیں کھائے گا تو فرمایا گیا حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس میں یہ ہے تیسرا شخص المنفق صلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے۔ پھر نمبر 8 یہ ہے کہ مال قبضہ میں لیے بغیر بیچنا۔ آپ نے مال ایک قبضہ میں حاصل ہی نہیں کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں مال کس طرح کا ہے، پرچی سسٹم پہ کام چل رہا ہے کہ جی میرا مال فلاں ہے تو آپ یہ مجھ سے لے لیں، پرچی لے لیں، آپ نے پیسے دیے، پرچی لے لی، وہ پرچی آگے بیچ دی، مال پتہ ہی نہیں ہے مال ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو جب تک مال قبضہ میں نہ لیا جائے، آپ کو اس کی حقیقت سے آگاہی نہ ہو، اس وقت تک مال بیچا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد ہے گاہک کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہوتے ہیں۔ مطلب ایک شخص آتا ہے کہ وہ آپ کا کسٹمر ہے یا خود دکاندار ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کو ریٹ کا اندازہ نہیں ہے مارکیٹ کے مطابق۔ دیکھیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، غلام کو انہوں نے جانور لینے کے لیے بھیجا، تو آگے سے اس نے کہا کہ بھائی یہ تو 100 درہم کا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے 200 لے لیجیے۔ میں کہا بھی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں نے 100 مانگا ہے، کہتے 300 لے لیجیے۔ اب وہ حیرانگی بات یہ تھی کہ 100 اس نے مانگا، انہوں نے وہ 800 درہم میں وہ جانور خریدا۔ یہ علامہ نبوی نے صحیح مسلم کی شرح منہاج میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی ہے نا، وہ اس شرط پہ کی کہ میں نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا۔ یہ جو مدینہ میں جانور بیچنے آیا تھا، اس کو مدینہ میں اس جانور کی ورث کا اندازہ نہیں تھا، مجھے اس کی قیمت کا پتہ تھا، تو لہذا میں نے اس کی جو مدینہ کی مارکیٹ کے مطابق ورث بنتی تھی، میں نے اس کے مطابق اس کو پیمنٹ جو ہے نا وہ کی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں بات جو ہمیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس حوالے سے اپنی تجارت اور بیع جو ہے نا